السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب صبح کا ٹائم ہے, کوئی اباؤٹ 8:40 ہو رہے ہیں اس ٹائم پہ, اور ذکر کی جو ہے 27 تاریخ ہے. حاجی حضرات ابھی موجود ہیں یہاں پہ, لیکن بس اب یہ ان کے یہاں سے موو ہونے کا ٹائم ہے. مزید حاجی جو ہیں اس ٹائم پہ آنا رک گئے ہیں مدینہ کی طرف, مدینہ منورہ کی طرف, جن کی ڈائریکٹ فلائٹس تھیں ہیں. تو ویسے نہیں ہے, ڈائریکٹ جو جتنے بھی حجاج ہیں ان کی فلائٹس ہیں وہ ڈائریکٹ مکہ کی طرف یا جدہ کی طرف جا رہی ہیں, اور ان کو ڈائریکٹ مکہ لے کے جایا جا رہا ہے. یہاں پہ بھی جن حجاج کا بھی قیام ہے جو مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے, حج سے پہلے ان کا اسکیجول تھا, وہ بھی اب یہاں سے روانگی کی تیاری کریں گے. جو مکہ سے آنے والے لوگ ہیں وہ اب کیونکہ اب 8 دن کا ایک ٹائم ہوتا ہے, تو وہ 8 دن انہوں نے اسٹے کرنا ہوتا ہے, تو مزید اور لوگ مزید نہیں آئیں گے. اب یہاں سے جتنی بھی بسز ہیں وہ حجاج کو یہاں سے لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوں گی. یہ جو سامنے کچھ بسز وغیرہ ہمارے سامنے جا رہی ہیں, یہ وہی بسز ہیں جن میں حجاج کرام جو ہے مکہ کی طرف رواں دواں ہیں, اور اب ان کا قیام وہیں پہ رہے گا, اور مناسک حج جو ہے وہ پرفارم کریں گے. تقریباً یہاں سے تمام حجاج کرام کو جو ہے وہ 7 ذی الحج سے پہلے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. 7 ذی الحج سے پہلے یہاں سے ٹرانسفر کر کے جو ہے مکہ پہنچا دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر مدینہ منورہ میں ایک جو ہے حجاج کرام کی جو ہے موجودگی نہیں رہتی. اس کے بعد یہاں پہ بہرحال ایک رش والا سا سما رہتا ہی ہے, ابھی بھی رش والا سما ہے. تو رش والا سما جو ہے وہ پھر یہاں کی جو لوکلز ہیں جو سعودی عرب کے مختلف شہروں میں رہتے ہیں
وہ عید گزارنے کے لیے یا یہ ٹائم جو ہے اسپینڈ کرنے کے لیے یہاں پہ عبادت فرمانے کے لیے مدینہ کا رخ کرتے ہیں، ریاض سے، دمام سے، جدہ سے، مختلف شہروں سے۔ بچوں کی بھی چھٹیاں ہیں، ابھی سمر ویکیشنز ابھی تک کنٹینیو ہیں، جو کہ جن کا جو اسکول بھی کھلیں گے وہ حج کے بعد ہی کھلیں گے، پلس گورنمنٹ آفیسز کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، ایک اچھا خاصا ان کو اسپین ملتا ہے۔ تو موسٹلی جو ہے لوگ جتنے بھی جاب کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ لوکلز ہوں چاہے وہ فارنرز ہوں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ یہ ٹائم مدینہ میں آ کر اسپینڈ کریں اپنا، کیونکہ مکہ جانے کی فی الحال اجازت نہیں ہوتی۔ جنہوں نے جو حج پرفارم نہیں کر رہے وہ مکہ نہیں جا سکتے فی الحال۔ یہ ایک ایسا اسٹیپ ہے جو کہ بہت زبردست قسم کا بولڈ اسٹیپ ہے جو لیا گیا ہے یہاں کے آفیشلس کی طرف سے، اتھارٹیز کی طرف سے، بیکاز کہ جب لوکلز ہی چلے جائیں گے وہاں پہ تو اس قدر رش ہو جائے گا کہ ان کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ آئے ہیں فار دا ٹائم بینگ آئے ہیں، فار دا شارٹ ٹائم کے لیے آئے ہیں، کہ اپنے ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہیں، تو ان کو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ چانس دیں، زیادہ سے زیادہ ان کو موقع فراہم کریں کہ وہ آ کر اپنی عبادات پرفارم کریں، اپنی پریئرز پرفارم کریں، اپنے حج کے جو مناسک ہیں وہ صحیح طریقے سے کر سکیں۔ ہم اور آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں یا ہمارے جو لوگ ہیں، اسپیشلی ہمارے جو ساؤتھ ایشیا کے لوگ ہیں، جس میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا وغیرہ شامل ہیں، ہمارا تقریباً زیادہ تر ہماری جو حجاج کرام ہوتے ہیں وہ ذرا ایج کی اس فیکٹر کے اندر ہوتے ہیں، جو کہ ایک اولڈ ایج آپ اسے کہہ سکتے ہیں، یا ریٹائرمنٹ کی ایج ہوتی ہے اس کی آلریڈی۔ جوان جسے بولیں ینگسٹرز جو ہیں وہ بہت ہی ریئر کیسز کے اندر ملتے ہیں، ان کا ریشیو بہت کم ہے، ان کا پرسنٹیج بہت کم ہے۔ تو موسٹلی جو ہیں وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری لائف کی سیونگز کر اپنا ایک مقصد کے لیے، اپنا ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت پرفارم کرنے کے لیے جو ہے وہ مکہ کی طرف یا حج کرنے کے لیے نیت سے یہاں پہ آتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ آسانی فراہم کرنی چاہیے، آسانی ان کو دینی چاہیے۔ ایز اے انڈیویجول میں اور کچھ نہیں کر سکتا تو ایٹ لیسٹ میں جا کر وہاں پہ زحمت نہ کریٹ کروں، یہ میرے اختیار میں ہے، یہ میں کر سکتا ہوں۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ایون کہ مسجد نبوی کے اندر بھی جا کر جو ہے وہ رش کریٹ نہ کروں زیادہ۔ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ایک شارٹ پیریڈ کے لیے آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بار بار یہاں آنے کا موقع فراہم کرے، آپ ان کو زیادہ چانس دو۔ میری اپنی پرسنل رائے ہے، یہ میری اپنی پرسنل جو ہے یہی ہے۔ یہ چیز بہرحال میں نے ایک یہاں کے میں نے جو شیخ حضرات ہیں ان سے بھی میں نے ان کی بھی پریکٹس میں نے دیکھی ہے، جو سال کے تمام نمازیں جا کے جو ہے وہ مسجد نبوی میں پرفارم کرتے ہیں، لیکن ان خاص دنوں میں اسپیشلی جو حج کا پیریڈ ہوتا ہے اس کے اندر وہ بھی جانا تھوڑا سا اوائڈ کر لیتے ہیں۔ اپنی جو محلے کی مساجد ہیں ان میں جا کے جو ہے وہ نماز وغیرہ ادا فرماتے ہیں، تاکہ جو حضرات جو مہمان جو اللہ کے مہمان یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان کو آسانی رہے، ان کے لیے زحمت کریٹ نہ ہو۔ اینی ہاؤ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے، اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ بإذن اللہ، جو کہ اللہ کا وعدہ ہی ہے کہ یہ رہتی دنیا تک تا قیامت چلے گا۔ عمرہ اور حج دو ایسی چیزیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو جو ہے یہ چیزیں پرفارم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہرحال جن لوگوں کی استطاعت نہیں ہے یا جو لوگ اب ضعیف ہو چکے ہیں یا ممکن نہیں رہا ان کے لیے کہ وہ آگے پرفارم کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ یہ کوئی ہمارے ایک اللہ نے ہمارے دین کو اتنا آسان کیا ہے کہ ہر جگہ پہ ریلیکسیشنز ہیں، تو ٹھیک ہے اگر آپ کی استطاعت ہے، آپ کے اندر اتنی طاقت ہے تو آپ پرفارم کر سکتے ہو، ادروائز اگر آپ نہیں پرفارم کر سکتے، ایسی کچھ اس قسم کی ہرڈلز ہیں، کوئی اس قسم کے کچھ حالات ہیں، تو اوکے، نو پرابلم، نو ایشو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دین ہمارا بہت آسان ہے۔ اب میں اس چکر میں نہیں جاؤں گا یا وہ مجھے بات بولتے ہوئے اچھی نہیں لگے گی کہ ہمارے جو مولوی حضرات ہیں انہوں نے اس کو کافی حد تک جو ہے وہ اسٹرکٹ کر دیا ہے، یا ایسا انہوں نے اس کو بنا دیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بس ہمارا دین جو ہے وہ ہمارے ہر وقت ہتھوڑا سر پہ لے کر کھڑا ہے اور ہتھوڑا مار رہا ہے ہمارے سر پہ۔ ایسا نہیں ہے، بہت جگہ پہ ریلیکسیشنز ہیں، بہت جگہ پہ آسانیاں ہیں، اور کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر جگہ آپ کو ایکسیپشنل کیسز آپ کو ملتے ہیں اس کے اندر۔ اینی ہاؤ ان سب چیزوں پہ بھی ڈسکس کرتے رہیں گے، ایک آدھ ویڈیو میں ضرور اس طرح کی اور بھی بناؤں گا آپ لوگوں کے لیے،
کہ جس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو ہمارے، کیونکہ دیکھیں میں یہاں پہ رہ رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ اسپیشلی جو ہمارے لوگ انڈیا پاکستان سے آتے ہیں تو ان کو کیا یہاں پہ آنے سے پہلے ان کو چیزیں ہونی چاہیے، یا جو لوگ عمرہ پرفارم کرنے آ رہے ہیں ان کو پہلے سے کیا چیزیں ان کی پریکٹس ہونی چاہیے، اور وہ کس قسم کے ماحول میں آ رہے ہیں، یہاں پہ کن چیزوں کا ان کو احتیاط رکھنا ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہ اپنی چیز کو اچھے احسن طریقے سے جو ہے وہ عمرہ یا حج پرفارم کر سکیں گے۔ کچھ زیارتیں ہیں، کچھ اس ٹائپ کی اور جگہیں ہیں جو کہ ہسٹوریکل پلیسز میں آتی ہیں، میں کوشش کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ لوگوں کے لیے وہ سب چیزیں بھی کرتا رہوں، اور اس کی جو بھی انفارمیشن میرے پاس ہو وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔ یہ ایک مختلف چیزیں ہمارے جو حاجی حضرات آتے ہیں یا عمرے پہ جو لوگ آتے ہیں وہ کچھ مسٹیکس کر جاتے ہیں، یا ان کو اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایک اچھے انداز سے ہم اس کو مزید پرفارم کر سکیں، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا گائیڈ کرتا رہوں، اور میری گائیڈنس اس طرح سے ہوگی کہ وہ جنرل گائیڈنس ہوگی، میں کسی قسم کے کوئی فقہ کے اندر یا کسی قسم کے کوئی مسلک کے اندر جا کر بات نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، الگ ایک چیز ہے، میں اس پہ بات نہیں کر سکتا، لیکن جو جنرل شرح ہے، جو جنرل چیزیں ہیں، کامن چیزیں ہیں، ان پہ ضرور ڈسکس کروں گا، ان کو ضرور ڈیفائن کروں گا، ایکسپلین کروں گا۔ دیکھیں یہ بھی میں بتا دوں، جو ہمارے جتنے بھی امام ہیں، امام گزرے ہیں، ان کے آپس میں کسی قسم کے کوئی بہت بڑے وہ نہیں ہے مسٹیک، یعنی کہ ڈفرینسز نہیں ہیں ان کے درمیان۔ ٹھیک ہے، ہمارے کچھ آج کل کے جو لوگ ہیں انہوں نے ان چیز کو بہت ہوا بنا دیا ہے، اپنی دکان چمکانے کے لیے چیز کر دی ہے، لیکن ادروائز جو بیسک فنڈامنٹلز ہیں وہ تو سیم ٹو سیم وہی ہیں، اور بہرحال ایک الگ ایشو ہے، اس پہ ہم جائیں گے انشاءاللہ، بات کریں گے پھر، لیکن فی الحال جو ہے میں آپ کو سمپلی ایک کوشش کروں گا کہ گائیڈ کرتے رہیں کہ جو نارمل ایک جنرل سچویشنز ہوتی ہیں، جنرل سٹیپس ہوتے ہیں، جنرل پروسیجرز ہوتے ہیں جو کہ ڈیفائنڈ ہیں آلریڈی، چھوٹی سی دیکھیں ہم یہاں پہ آتے ہیں عمرہ پرفارم کرنے یا حج پرفارم کرنے، تو اس کے کچھ سیکوینسز ہیں، ان سیکوینسز کو ضرور فالو کرنا چاہیے، ادروائز ہماری عبادت جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ آبلیگیٹری ہیں، جن کو کمپلسری ہیں، ان کو کرنا مسٹ ہے، وداؤٹ ان اسٹیپس کے، وداؤٹ ان امور کے جو ہماری عبادت ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والا ہے، قبول فرمانے والا ہے، لیکن جو چیز ایک ڈیفائن کر دی گئی ہے وہ ڈیفائن کر دی گئی ہے، وی ہیو ٹو فالو اٹ۔ ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں جو ہے وہ میں کون ہوتا ہوں یا کوئی اور کون ہوتا ہے یہ بات کہنے والا کہ یہ چیز جو ہے قبول نہیں ہوگی اور وہ چیز قبول نہیں ہوگی۔ مین چیز یہ ہے کہ ایک چیز جب ڈیفائن کر دی گئی، پروسیجر بتا دیا گیا، اسٹیپس بتا دیے گئے، تو خلاص بات ختم، فنش۔ آپ کو وہ چیز ان انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے اور ان انسٹرکشنز کو لے کر چلنا ہے۔ اس میں پھر ہم مختلف باتیں کر اور مختلف چیزیں کر اپنے آپ کو تسلی دے لینا یا یہ بات کر دینا وہ مناسب نہیں ہوتا، صرف تسلیاں دینے والی باتیں ہوتی ہیں اپنے آپ کو، اور کچھ نہیں اس کے علاوہ۔ اینی ہاؤ اس چیز پہ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھینکس الاٹ، انشاءاللہ سی یو سون، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔